کہ جیسے کہ میں نے اکثر ٹرانسمیشن میں ذکر کرتا بھی ہوں کہ جب ہم جاتے ہیں عمرے پر یا حج پر تو ہم وہاں یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے اس دروازے سے جو باب خروج ہے جس دروازے سے ہم زیارت کر کے باہر نکلتے ہیں تو اس دروازے سے لے کر سامنے جنت البقیع کے درمیان تک ایک رستہ ہے جو ٹائلز لگے ہوئے ہیں. یہ محلہ بنی ہاشم تھا اور یہاں پر امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان سجا کرتا تھا بڑے وسیع پیمانے پر دن رات نان اسٹاپ. اور پھر ایک بڑا مشہور واقعہ یہ تھا کہ ایک شخص ایک گلی سے گزر رہا تھا تو وہاں اس نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہے اور جو کی روٹی کو وہ گھٹنوں سے توڑ کر کھا رہا تھا. تو اس کے پاس بیٹھ گیا, کہا کچھ کھانا چاہتا ہے, اچھا کھانا چاہتا ہے؟ کہا ایک کام کر, یہاں سے جا فلاں جگہ جا, فلاں جگہ جا, مدینے میں اس جگہ محلہ بنی ہاشم ہے, یہاں پر بڑا وسیع دسترخوان سجتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسن علیہ السلام اس کا اہتمام کرتے ہیں. وہ شخص کیونکہ بھوکا تھا, مسافر تھا, چلا گیا. اب جب وہ وہاں پہنچا تو امام حسن علیہ السلام نے اس کو بٹھایا اور اب وہ کھانا کھا رہا تھا. امام حسن علیہ السلام نے اچانک دیکھا کہ وہ کھانا کھاتا بھی تھا اور کچھ بچا کے رکھتا تھا, کچھ کھاتا تھا, کچھ کسی تھیلے میں یا شوپر میں ڈالتا تھا. تو امام حسن علیہ السلام آیا, اس کے کاندھے پر شفقت سے ہاتھ رکھ کے کہا کہ اگر تو اور کھانا چاہتا ہے تو جی بھر کے کھا, اور اگر تو گھر لے کر جانا چاہتا ہے تو وہ بھی لے کر جا, لیکن پہلے تو اطمینان سے خود کھا لے اور یہ گھر جانے کے لیے بھی تجھے میں دے دوں گا. تو وہ کہتا ہے نہیں مجھے گھر نہیں لے کے جانا. کہتا ہے کھانا بڑا لذیذ, بڑا عالیشان دسترخوان, آپ کا بہت بہت شکریہ, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اس نعمت سے نوازا, مگر میں یہ گھر نہیں لے کے جانا چاہتا. تو کہا کس کے لیے لے کے جانا چاہتے ہو؟ کہا میں اکثر اس گلی سے گزرتا ہوں, مدینے کی گلی سے, تو کونے پر ایک شخص بیٹھا ہوتا ہے اور بیچارے کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا, وہ صرف نان, سوکھی ہوئی جو کی روٹی توڑ توڑ کر پانی سے کھا رہا ہوتا ہے. میرا اس سے بڑا دل لگتا ہے, میں اس سے دل کی بڑی باتیں کرتا ہوں, جب اس سے باتیں کرتا ہوں تو مجھے بڑا سکون ملتا ہے. تو امام حسن مسکرا کر کہتے ہیں کہ یہ وہ کوئی اور نہیں, یہ میرے بابا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے, اور یہ انہی کا سجایا ہوا دسترخوان ہے. یہ فیض ہمیں اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا. ناظرین, اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک موضوع پہ اور گفتگو کریں گے, مہمان نوازی. یعنی ہمیں زندگی کا ہر عمل بہتر کیسے گزارنا ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اہل بیت علیہ السلام سے ہمیں ملتا ہے. پہلے میں اپنے مہمانوں کا تعارف کراتے چلوں. ہمارے مہمان ہیں قاری محمد حسین آرائی صاحب, مولانا آزاد جمیل صاحب, شیف عروج ڈاکٹر ہینا اینڈ ماہام عامر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو آج امام حسن علیہ السلام کی آمد بہت بہت مبارک ہو. اچھا, اب چونکہ ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے موجودہ دور کے حوالے سے, آپ سب اپنے پوائنٹ آف ویو بیان فرمائیے گا. مہمان نوازی ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے, اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ایک دوسرے کی ضیافت کرو تاکہ میں تمہارے رزق میں اضافہ کروں. اور مہمان جب آتا ہے تو اپنے ساتھ رحمتیں اور برکتیں لے کر آتا ہے اللہ کے حکم سے, اور جب وہ گھر سے جاتا ہے تو گھر کی ساری نحوستیں اور بلائیں اس کے ذریعے گھر سے چلی جاتی ہیں. آج کے دور میں ہم بہت مصروف ہو گئے ہیں, سو کالڈ ہم اتنے فارمل ہو گئے ہیں کہ مہمان کو بلانا تو دور کی بات ہے, سوچنا بھی محال ہے کہ یار کیا کریں گے, کس کو بلائیں گے, اب کون کھانے کا انتظام کرے گا. ہاں, ایک مجبوری ہوتی ہے کہ ہم گھر پہ کھانا بناتے ہیں اور کبھی مصروفیت کی وجہ سے نہیں بنا پاتے, اس لیے بازار سے منگا لیتے ہیں. لیکن نارمل اب کیا ہونے لگا, لوگ پہلے چاہتے تھے کہ اپنے ہاتھ سے بنائیں, اچھے سے اچھا کھانا بنائیں, اب کہتے ہیں بازار سے منگا لو. اچھا, سوشل میڈیا کی جہاں فوائد بھی ہیں وہاں کچھ نقصانات بھی ہیں. سوشل میڈیا کے بعد ہم اتنے سوشل ہو گئے ہیں کہ ہم صرف انٹرنیٹ کی حد تک سوشل ہیں. فزیکلی لائف میں ہم ایک دوسرے سے ملنا نہیں پسند کرتے, ایک کمرے میں ایک لاؤنج میں بیٹھے ہوئے ہم ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے. دعوتوں کے اندر ہمارا جو طریقہ کار ہے وہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوں, جبکہ ضیافت میں کسی دسترخوان پر بیٹھ کر تو دعائیں قبول ہوتی ہیں. لیکن آج کے دور میں ہم بہت تبدیل ہو چکے ہیں. جی شیف عروج, آپ سے شروع کرتے ہیں, لیڈیز فرسٹ. میں بھی آپ سے بالکل اس بات سے اگری کرتی ہوں, سہمت ہوں.
مجھے لگتا ہے کہ مہمان نوازی کا جو طریقہ بھی ہے، نہ صرف مہمان نوازی کم ہوگی مگر اس کا طریقہ بھی بہت تبدیل ہو گیا ہے. اب لوگ دعوت کرتے ہیں اور دعوت کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ تصویریں کھنچوائی جاتی ہیں. پہلے میز کی کہ اس میز پہ کیا کیا پکوان تھے، کیا کیا تھا، ہاؤ کو ہیش ٹیگز لگتے ہیں اور لوگ تصویریں کھینچتے ہیں. اور وہ دعوت کم اور ایک مطلب کہ ہم نے باقی سب کو جو وہاں پہ لوگ نہیں ہیں، نمائش ہاں نمائش زیادہ ہوتی ہے. نمائش تو وہ مطلب جو اس کا پرپس تھا کہ آپ کے گھر پہ کوئی آیا، آپ نے اس کے ساتھ مل کے چار باتیں کری، ایک کھانا شیئر کیا، بریڈ بریک کری، وہ ختم ہو جاتا ہے. بہت بالکل دکھ ہوتا ہے. ایسے ہے. اس کے ساتھ نمائش کے ساتھ ساتھ آپ نے کہا نا کہ گھر میں کھانا بنانا یا منگوا لینا بھی چلے کنوینئنس ہی ہے. ہم نے آج کل مہمان نوازی کو کم ایک بوجھ سمجھ لیا ہے. ٹھیک ہے، مل بانٹ کے کھانے میں برکت ہے. ہم کہتے ہیں کہ ایک ملنے کا نا ایک کہتے ہیں کہ ایک موقع مل جاتا ہے ہمیں. ہم ایک ڈش پہ بھی تو مل سکتے ہیں، ضروری تو نہیں ہے اتنی ساری نمائش کرنا. لیٹ سپوز اگر مجھے ماہم کے گھر جانا ہے، میں ایک کافی، بسکٹ، چائے یا ایک بریانی پہ بھی تو مل سکتی ہوں. ضروری تو نہیں اتنی ساری ڈشز ہوں گی جبھی میں ماہم کے گھر مہمان بن کے جا سکتی ہوں. جی ماہم، آپ کیا کہیں گے؟ ہاں نہیں، یہ بات ڈیفینیٹلی ہے جو شیف عروج نے اور ڈاکٹر ہنا نے کہی، اور جو آپ کہہ رہے ہیں میں ایگزامپل اپنے گھر سے ہی دوں گی. میرے بابا ایک کافی عرصے بیمار تھے، تو ہمارے گھر میں ظاہر ہے جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو بہت خیال رکھنے کے لیے ویسے ہی ایک روٹین سارا آف ہوتا ہے ہر چیز کے طریقے سے. تو اسی میں ہمارے مہمان نوازی بہت ہوتی تھی کہ بابا کو دیکھنے بہت آ رہے ہیں لوگ. اور لٹرلی ایسے ہوتا تھا، اگر میں کسی سے بھی اگر میں بتا سکوں آپ کو یہ کہ ایک کو خدافظ کرتے تھے اور دوسرے کو گھر کے اندر لاتے تھے. تو ایک ہمارے پڑوس میں کوئی تھی، تو انہوں نے امی سے کہا کہ تم اتنا تھک جاتی ہو، اتنے مہمان ہیں، تو تم بولتے کیوں نہیں ہو کہ بھائی گھر میں ایک شخص بیمار ہے، اتنا ملنے آنا جانا، تم سب کے لیے ٹیبلیں لگا رہی ہو، کھانے لگا رہی ہو، کیوں کرتی ہو اتنا؟ تو امی نے کہا یہ تو رحمت ہے اور یہ تو بہت بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ کا مجھ پہ بہت بڑا کرم ہے کہ میرے گھر میں مہمان آتے ہیں. اور میرے گھر میں مجھے یہ اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہے اور اتنا کیا کہ میں ان کو ایک اچھی طرح ان کو سرو کر سکتی ہوں. اور میرے بابا بھی ایگزیکٹلی ایسے تھے کہ جو بھی گھر میں آ رہا ہے وہ خالی پیٹ نہیں جانا چاہیے، اس کو اچھی طرح پورا طرح انٹرٹین کرو کہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی. بالکل صحیح. جی حسین صاحب. بالکل مہمان نوازی جس طرح سے ہونی چاہیے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ سلسلہ ابھی نہیں ہے. میں اپنے گھر کی بات کرتا ہوں کہ میرے والد صاحب اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمایا میری والدہ کو، کہ اپنے گھر میں یہ حال دیکھا کہ ہمیشہ جب بھی کوئی مہمان آتا تو والدہ صاحبہ بہت خوشی کرتی، بہت خوشی کا اظہار کرتی ہیں. اور یہ ایک کھانا بناؤ، پھر وہ کھلایا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اس طرح سے یعنی کہ کوشش ہوتی تھی کہ مہمان خوش ہو کر جائے. اور والد صاحب ہمیں یہ تاکید کیا کرتے تھے کہ بیٹا جس نے بھی آنا ہے وہ اپنا نصیب لے کر آتا ہے. جی اگر آپ خوشی سے کھلائیں گے تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، بے شک. ورنہ اس نے کھا کے تو چلے ہی جانا ہے. بالکل. تو اس لیے جب بھی مہمان آئے تو ہمارا جو تعلق ہے وہ اللہ پر توکل کے ساتھ ہونا چاہیے کہ رب کریم نے یہ نعمتیں دی ہیں، جو بھی شخص آ رہا ہے وہ اپنا نصیب ساتھ لے کر آ رہا ہے، اور وہ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس کو کھلانے کی برکتوں سے ہمارے رزق میں اور برکتیں عطا فرمائے. اچھا مولانا آزاد جمیل صاحب تشریف فرمائیں. آج ماشاءاللہ آپ نے ہمیں زیادہ وقت دیا، آپ ابتدا میں آ گئے، اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. ہمیں یہ دین میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب کوئی دعوت کرو تو صرف نہیں، یہ ضروری نہیں کہ صرف تم امیروں کو بلانا ہے، غریبوں کو بھی بلاؤ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کسی دعوت پر یعنی کہ غریبوں کو نہ بلایا گیا تو یہ ایسا ولیمہ ہے جس میں غریبوں کو، یعنی ایسا برا کھانا ہے جس میں غریبوں کو نہیں بلایا گیا ہو، ایسا ولیمہ ہے جس میں غریبوں کو نہ بلایا گیا ہو. تو اور پھر مولا علی علیہ السلام کا بھی قول ہے کہ بڑا شخص وہ ہے کہ جس کی محفل میں کوئی اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھے. تو یہ مہمان نوازی کا جو حکم اسلام میں ہے اور موجودہ دور میں جو ہم مہمان نوازی سے دور ہوتے جا رہے ہیں، کیا سبب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرحان بھائی، پہلے مہمان کو صرف مہمان سمجھا جاتا تھا، اب مہمان کو مسلمان بھی سمجھا جاتا ہے اور مہمان کو رشتہ دار بھی سمجھا جاتا ہے، اور مہمان کو مختلف پوسٹوں سے دیکھا جاتا ہے، مختلف عہدوں اور منصب پر. آپ منصب پر ہوں گے جب آپ مہمان بنیں گے. بہت اچھا. آپ کے پاس کوئی عہدہ ہوگا، آپ کے پاس کوئی ڈگری ہوگی، آپ کے ہاتھ میں کچھ ایسا ہوگا یا پھر کچھ بھی نہ ہو، سامنے والا آپ کا قرضدار ہوگا، جبھی اس کی مہمان نوازی ہوگی، جبھی اس کی خیر خواہی ہوگی.
تو یہاں ہمارے مہمان نوازی کا جو نا پیمانہ تھوڑا سا تبدیل ہو چکا ہے. یعنی مہمان نوازی اس طرز پہ نہ رہی جس طرز پر رائج تھی. یہ جتنے ہوٹلز بنے ہیں انہوں نے تقریباً مہمانوں کا راستہ روک دیا ہے. میں منع نہیں کر رہا لیکن انہوں نے مہمانوں کا تھوڑا راستہ روکا ہے. ہم تو جب بھی دیکھتے تھے سب سے پہلے گھروں میں ڈرائنگ روم کیوں بناتے ہیں, سب سے پہلے, اور بڑا وہی ہوتا ہے. تو ہمارے گھروں میں سب سے پہلے مہمان خانہ بناتے ہیں کہ مہمان خانہ سب سے بڑا ہو اور وہ سب کے لیے یکساں ہو, اور گھر میں جو بھی آئے تو روایات میں آتا ہے ترش روی کے ساتھ اس کو نہ دیکھیں, اور نہ ہی اس کے پلیٹ کو دیکھیں, نہ ہی اس کے نوالوں کو دیکھیں, نہ ہی اس کے منہ کو دیکھیں, نہ ہی اس کے چبانے کو دیکھیں, نہ ہی اس کے سائز کو دیکھیں, نہ ہی اس کے کسی اور چیز کو دیکھیں. تو ہر چیز کے اعتبار سے یعنی مہمان کی ہر ادا پر آپ نے پردہ پوشی کے ساتھ, تاکہ وہ اس طرح سے تناول کرے کہ انہیں تکلیف نہ ہو. اور وہ آپ کا کھایا ہوا وہ تو اپنے مقدر سے کھا رہا ہے. وہ ہے نا ایک شخص ایک کے ہاں مہمان بن کے آیا تو ایک دن پھر آ گیا, اگلے دن پھر آیا, اگلے دن کا اپنا نصیب ہی لے کے آ رہا ہے مجھے کہ یہ کیسا نصیب ہے جو تمہیں میرے پاس لے کے آ رہا ہے, یہ میرا نصیب بھی تمہیں کبھی تمہارے گھر پہ لے کے مجھے آ جائے, یہ کیسا نصیب ہے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہماری مہمان نوازی کا مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے, ساتھ لے کے آتا ہے. اس نے پوچھا تم لائے ہو ساتھ, تو یہی وہ چیز ہے کہ یار یہ روز آپ کا نصیب میرے گھر ہے, یہ کبھی میرا نصیب بھی تمہارے گھر مجھے لے کے آ جائے. تو دیکھیں جب مہمان گھر آتا ہے نا تو ایک بات ہے, حدیث میں آتا ہے 3 دن مہمان نوازی ہے, 3 دن ہے, اس کے بعد صدقہ ہے, اس کے بعد جو بھی آپ پیسہ خرچ کریں گے وہ صدقے میں شامل ہو جائے گا جو بھی. اور پھر آپ نے فرمایا کہ مہمان نوازی میں تکلف نہ کیا کریں. ایک دن تو آپ نے کیا بہت اچھا, اگلے دن وہ آیا اس کو خود ہی لگے گا یار شاید کچھ غلطی ہو گئی ہے, شاید مجھ سے کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی, اسے خود ایسا محسوس ہونے لگے گا. تو مہمان کی آمد پر اگر کچھ بھی نہ ہو آپ خندہ پیشانی کے ساتھ کہیں مرحبا مرحبا. جب آپ کا انداز ایسا ہوگا نا تو بھلے دسترخوان پہ کچھ نہ ہو آپ کے ماتھے پہ بہت کچھ ہونا چاہیے اس کو دینے کے لیے. ذائقے صرف زبان کے چسکے کو نہیں کہتے, ذائقے صرف مرچ مسالوں کو نہیں کہتے. ذائقے جو ہوتے ہیں نا فرحان بھائی, جب ایک مہمان آپ کی دہلیز پہ آ جائے اور پھر روایت میں آتے جب وہ جانے لگے, ایک تو یہ ہے کہ جب وہ چلا جائے تو آپ کی گناہ ساتھ لے جاتا ہے. دوسری روایت میں ہے کہ اس کے پیچھے برا بلا نہ کہا جائے, اور بدترین کھانا وہ ہے جو صرف مالدار لوگ کھائیں. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ تمہارا کھانا کوئی فاسق اور فاجر نہ کھائے. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کوئی فاسق فاجر تمہارا نہ کھائے سوائے ایک متقی کے, سوائے اس کے حقدار کے. تو مہمان نوازی پہ آپ نے اچھا اس پہ بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ یار فلاں بندہ آ گیا اور فلاں بندہ اتنا کھا گیا, اتنا کھاتا ہے وہ اتنا, تو یہ ہم کبھی نہ سوچا کریں کیونکہ رزق جو ہے نا وہ اللہ دیتا ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی ایک واقعہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیونکہ اللہ کے نبی, وہ جب ان کی عادت تھی جب وہ کھانا کھایا کرتے تھے تو کوشش کرتے تھے کسی نہ کسی کو مہمان کو تلاش کرنے کو میرے ساتھ بیٹھ کے کھائے. ایک دن ایک شخص مل گیا تو کہا کہ بسم اللہ پڑھو, تو انہوں نے کہا میں تمہارے اللہ کو جانتا ہی نہیں ہوں تو میں کیسے پڑھ سکتا ہوں. تو انہوں نے ان کو اٹھا دیا. اب اللہ کیا دکھانا چاہ رہا ہے ابھی یہ فی الوقت ابھی دیکھیے گا. جب انہوں نے اٹھا دیا تو وہ چلا گیا تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ کفر پہ ہونے کے باوجود, یہ کفر پہ تھا لیکن ہم اس کو کھانا دیتے تھے, آپ نے اس کو اٹھا دیا. ان کو دوبارہ بلایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ اس شخص کے پاس گئے. وہ شخص کہتا ہے کہ میں آپ کے پاس آؤں گا ضرور لیکن پہلے مجھے بتائیں پہلے اپنے بھیجنے کی وجہ کیا تھی اور واپس بلانے کی وجہ کیا ہے. تو جب وجہ بتائی نا کہ اللہ نے یہ کہا ہے تو اس نے کہا اللہ اتنا کریم ہے تمہارا, تو پھر میں ایمان لاتا ہوں, اور اس نے پھر کلمہ پڑھا. اب یہاں میں ایک نہ کیونکہ آج بڑے خوشی کا دن بھی ہے, امام صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا, ایک لطیفہ ہے بڑا مزیدار, لیکن اس سے ہم کچھ سیکھنے کو ملے گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. ایک ابتدا تو یہ ہو گئی نا کہ اب یہ نہ سوچیں کہ یہ بار بار کیوں آ رہا ہے. ایک شخص تھا, دوست تھا, وہ اس کے گھر بار بار آیا کرتا تھا اور بار بار آ کر کہتا تھا جناب آج کیا کھلا رہے ہو, آج کیا کھلا رہے ہو, آج کیا کھلا رہے ہو. اب ظاہر ہے اس کی استطاعت اتنی تھی نہیں. اس نے ایک دن اپنی زوجہ سے کہا کہ میں نے اس کو کہہ تو دیا ہے کہ میں قورمہ, بریانی, کھیر, گاجر کا حلوہ یہ ساری چیزیں بناؤں گا, تو پھر کیا کریں. تو کہا کہ بھائی جب وہ آ کے بیٹھے گا تو تم ایک برتن گرا دینا, میں پوچھوں گا آواز دوں گا کیا گرا, تو تم بولنا کہ وہ قورمہ گر گیا. پھر میں تم سے ناراض ہوں گا تھوڑا سا کہ اب دیکھ کے کام کیا کرو. پھر تھوڑی دیر بعد تم ایک اور برتن گرا دینا, کیا ہوا, کہا بریانی گر گئی.
کیا ہوا, پھر تھوڑی دیر بعد برتن گرانا, کیا ہوا, وہ بلی آ گئی تو گاجر کا حلوہ گر گیا. یہ 3-4 بار ہوگا تو آخر میں پوچھوں گا اب کیا بچا ہے, تو تم کہنا دال بچی ہے, تو پھر وہ دال ہی لے آنا. یہ پلان طے ہو گیا. اب مہمان آ کے بیٹھے, برتن کے گرنے کی آواز آئی, شوہر نے بیوی سے پوچھا کیا گرا, وہ کہتی ہے دال گر گئی. یعنی آپ نے کسی مہمان کے آنے کے لیے نیگیٹو سوچا. ٹھیک ہے, آپ اس کو بولو بھائی میرے پاس دال روٹی ہے, میں وہی کھلا سکتا ہوں, لیکن آپ نے جھوٹ بولا, اس اپنے دل میں اس کے لیے عجیب سی باتیں رکھی کہ اس کے ساتھ یہ کریں گے. لیکن ہوا کیا کہ وہ جو بچی ہوئی دال بھی تھی نا, جو رزق آپ کے وہ بھی گری گئی, وہ بھی گر گیا. تو سبق ہمیں ملتا ہے کہ ہمیں اپنے مہمان کی قدر کرنی چاہیے. اچھا, امام حسن علیہ السلام کی آج آمد کے دن ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ میٹھے میٹھے لہجے میں مولانا آزاد جمیل صاحب آج نواسہ رسول امام حسن علیہ السلام کی شان بیان فرمائیں. فرحان بھائی, نواسہ رسول علیہ السلام و رضوان اللہ علیہ اجمعین, یقیناً آج 15 رمضان ان کی آمد کا دن ہے. اور جب حضرت امام حسن مجتبیٰ ان کی ولادت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے تو سب سے پہلے جو آواز امام حسن نے سنی ہے وہ اللہ کے نبی کی آواز. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سب سے پہلے امام حسن نے جن کو دیکھا ہے وہ اللہ کے نبی تھے. سبحان اللہ. سب سے پہلے جو چیز حضرت امام حسن کے منہ مبارک میں گئی ہے وہ اللہ کے نبی کی زبان اطہر سے لگا ہوا وہ گٹی کا ایک نوالا تھا جو میرے خیال میں اس کل کائنات سے قیمتی ہے. سبحان اللہ. اچھا, سہارا کے لیے جن کی انگلی ہو, کھیلنے کے لیے جس کا سینہ, ساری کائنات کے لیے ممبر مسجد نبوی, اور امام حسن کے لیے ممبر رسول, خود ممبر رسول ہوں, اور اللہ کے نبی خود بذات خود آپ کے لیے کہتے ہوں کہ حسن مجھ سے ہے اور میں حسن سے ہوں, اور پھر یوں فرمایا کہ حسن میرا بیٹا ہے, حسین علی کا بیٹا ہے. اچھا, مشابہت اتنی زیادہ کہ حضرت حسن سر سے لے کے کمر تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے, اور پیر سے لے کے کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے, اور حضرت امام حسین سر سے لے کے کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے, اور پھر کمر سے لے کے پیر تک وہ اللہ کے نبی کے مشابہ تھے. آپ ایک دفعہ گھر آئے, آپ نے حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا سے آپ نے فرمایا کہ این اللقع, میرے بچے کہاں ہیں, کہ یا رسول اللہ ابھی بیچتی ہوں. پھر آپ نے فرمایا کہ فاطمہ میں بتاؤں, آپ حضرت علی سوئے ہوئے تھے کہ یہ جو سوئے ہوئے ہیں ابو تراب, اچھا اور میں اور یہ 2 بچے. اس واقعے کو اگر آپ, کیونکہ یہ بریک کا ٹائم ہے, اگر اس واقعے کو ہم یہیں سے شروع کریں گے اگر آپ کی اجازت, کیونکہ وہ پھر تسلسل ٹوٹ جائے گا, مزہ نہیں. اذان مغرب نہیں, اذان مغرب نہیں, ایک شارپ بریک ہے. اچھا اچھا اچھا. السلام علیکم ناظرین, اب دیکھتے ہیں, آپ دیکھتے رہیے پیارا رمضان, مختصر سے وقفے کے بعد آ رہے ہیں.